Business startups is not for the weak. You are being doubted every single day, but you have to survive in those conditions. السلام علیکم جی، میرا نام عزیر الحق لودھی ہے اور میں مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل عزیر لودھی آفیشیل کے تھرو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان بہادر نوجوانوں کی جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل انریسٹ، ڈالر انفلیشن، فیملی اینڈ پیئر پریشر، انرجی کرائسس اور مختلف قسم کی پرابلمس کے باوجود دے سم ہاؤ مینیج ٹو رن دیئر بزنسز، اور نہ صرف بزنس یہ رن کرتے ہیں ہمارے ٹیلنٹڈ پاکستانی انٹرپرینیورز، بلکہ ان بزنسز کو کئی کیسز میں اسکیل بھی کر جاتے ہیں نیشنلی اینڈ گلوبلی۔ So today's video is to salute all of you out there working very hard through your sleepless nights، ڈیلی کی اسٹرگل، ڈیلی کی کنسسٹنسی، ڈیلی کے پریشرز برداشت کرتے ہوئے وداؤٹ اینی گورنمنٹ سپورٹ، وداؤٹ اینی فیملی سپورٹ نکل پڑتے ہیں اپنے ایک منزل کی طرف، اور پھر اللہ پاک کی مدد، اللہ پاک کی مہربانی اور اللہ پاک کی خیر کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں اور بہت کیسز میں بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بزنسز کو سٹارٹ کرنے کے لیے کیا چیلنجز فیس ہوتے ہیں ینگ پیپل کو، آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے۔ ہمارے چینل عزیر لودھی آفیشیل کے تھرو ہم آپ کو گاہ بگاہ مختلف سوشل اور بزنس ریلیٹڈ ٹاپکس پہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں۔ جیسے ہی ہم جیسا ینگ پرسن نکلتا ہے مارکیٹ کے اندر اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد، اس کے بعد دا فرسٹ پریشر وچ دے فیس از دیئر فیملی اینڈ پیئر پریشر، جس میں موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ بزنس کیوں سٹارٹ کرتے ہو، کیوں رسک لیتے ہو زندگی میں، جاب کرو اسٹیبل ہوگی۔ تو یہ پہلا جملہ ہوتا ہے ہماری پاکستانی فیملیز کا جو ینگ لوگ بزنس کرنے نکلتے ہیں ان کے فیس کرنا پڑتا ہے۔ ادروائز دنیا کے اندر جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ عام طور پہ بزنس کو کہتے ہیں کہ اچھی چیز ہے، یہ آپ کو کرنا چاہیے، بٹ دس از دا فرسٹ چیلنج وچ پیپل فیس وائل اسٹارٹنگ اے بزنس۔ اس کے ساتھ جو پیرلل چیلنج ہوتا ہے جو پاکستانی ینگ انٹرپرینیورز فیس کرتے ہیں وہ لیک آف کیپٹل کا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ ینگ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو نو بڈی ٹرسٹ یو۔ سو بیسیکلی انویسٹرز وانٹ ایکسپیرینس، یو وانٹ منی اینڈ منی ڈز ناٹ کم ٹو یو، اینڈ فار اسٹارٹنگ اے بزنس یو نیڈ منی آف کورس۔ سو یہ ایک فرسٹ پرابلم ہوتا ہے۔ اگر آپ بینک کے پاس جاتے ہیں تو بہت بڑی بڑی گارنٹیز آپ کو رکھوانی پڑتی ہے، وہ عام طور پہ ہماری ینگ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ تو یہ دو فرسٹ میجر چیلنجز ہوتے ہیں جیسے ہی آپ بازار میں اترتے ہیں۔ تو جیسے ہی ان دو چیلنجز کو آپ اوور کم کر کے کسی طریقے سے آگے جاتے ہیں، پھر ایک چیلنج آ جاتا ہے کہ دیر از نو مینٹرشپ۔ You cannot find mentors in this market who are very willing to guide you کہ آپ کو بزنس کیسے کرنا چاہیے، اس کو اسکیل کیسے کرنا چاہیے، اس کو گلوبل کیسے لے کے جانا چاہیے اور اس کو رن کیسے کرنا چاہیے۔ مثلا میں اگر اپنی بات کروں تو ہم جب تک ایک اسٹیج پہ نہیں آئے تب تک مجھے ٹیکسیشن سسٹم کی بھی اس طرح سے سمجھ نہیں تھی، مگر اب وہ الحمدللہ ہم نے سمجھی، سیکھ کے سمجھی، اور اس کو ابھی ہم فالو کر رہے ہیں، وچ از بائی دی وے وہ ٹیکسیشن کا بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ پھر جو فورتھ چیلنج ہمارے ینگ پیپل فیس کرتے ہیں وہ انسٹیبل اکانومی اینڈ انفلیشن۔ کوئی بھی کاروبار اگر آپ نے کرنا ہے تو جو بھی بزنس مین ہے وہ ایک پریڈکشن کے اوپر بزنس کرتا ہے کہ مثلا میں یہ 10 روپے لگاؤں گا، اس کے 12 روپے مجھے اندازاً آ جائیں گے، یا 13 روپے آ جائیں گے، یا 9 روپے آ جائیں گے، 1 روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ کیلکولیشن ہوتی ہے جس کے اوپر آپ رسک لیتے ہیں، جس کے اوپر آپ محنت کرتے ہیں، جس کے اوپر آپ ایفرٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے آپ کچھ اپنی ارننگ کرتے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی دا پرابلم وچ وی فیس از انفلیشن اینڈ انسٹیبلٹی۔ انسٹیبلٹی سے مراد یہ کہ اگر فرض کریں ہم پچھلے 2022 کے اس ٹائم ٹینیور کی بات کریں تو فرض کریں کسی بندے نے اگر کوئی اپنی چیز بیچی تھی، ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ پروڈکٹ بیچا تھا، تو انسٹیبلٹی اتنی آئی کہ جتنا بھی بلڈر نے سوچا ہوا تھا کہ سریا اتنا مہنگا ہوگا، جو سیمنٹ ہے وہ اتنا مہنگا ہوگا، وہ اس طرح نہیں رہا، وہ سارا کچھ الٹا پھلٹا ہو گیا۔ اس وجہ سے اینڈ یوزرز بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوئے، اور بلڈرز جو صحیح کام کرنا چاہتے بھی تھے وہ بھی شاید نو پروفٹ نو لاس یا لاس کے اوپر باہر آئے۔ سو اسٹیبلٹی اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ انفلیشن آر ویری امپورٹنٹ فیکٹرز وچ کریٹ ہرڈلز ایز ویل۔ اچھا چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے بیسیکلی گورنمنٹ پالیسیز اور جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ بھی کافی ٹف ہے پاکستان کے اندر۔ اٹس ناٹ لائک کہ آپ یو ایس میں ہو، یو کے میں ہو تو اٹس ایزی، اٹس ڈیفیکلٹ اوور دیئر ایز ویل، آپ کو بلکہ وہ خود کرنی پڑتی ہے۔ بٹ فزیکلی جب آپ کا ہیومن انٹریکشن ہوتا ہے ان ڈفرینٹ پلیسز، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی ون، میں الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی پاکستانی، آئی لو مائی کنٹری،
بٹ میں یہ صرف آپ کو فیکٹس کے اوپر باتیں بتا رہا ہوں. تو وہ جو کافی ہرڈلز، کافی فیس، کافی پینلٹیز آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں جب آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر ہوتے ہیں گورنمنٹ پالیسی سے ریلیٹڈ. پھر ایک اور پرابلم آتی ہے جو ینگ لوگ ہوتے ہیں، وہ مارکیٹ کمپٹیشن اور ٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے. بیکاز اس بندے کو نیا ٹرسٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے، نئے طریقے سے بازار میں آنا ہوتا ہے، جبکہ پرانے جو پلیئرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ وہ اچھا رول پلے ادا نہیں کرتے. یہ ہمارے ایک کلچر سا ہے. بٹ میں ایسے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ حالات ہیں کہ اس ٹائم آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو آگے لے کے جائیں بجائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کانٹے. پھر ایک اور فیکٹر ہے جو آئی تھنک کوئی بندہ بھی ڈسکس نہیں کرتا، نہ وہ پاکستان کے اندر امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، وہ مینٹل لونلینس ہے. کہ جو بھی انٹرپرینیور ہوتا ہے وہ بالکل اکیلا ہو جاتا ہے. جو بزنس مین ہوتا ہے، جو کچھ بننا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ بالکل اکیلا ہو جاتا ہے. اکیلی اس کی راتیں ہوتی ہیں، اکثر سلیپ لیس ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو چیلنجز بھی موسٹلی اکیلے فیس کرنے پڑتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا جملہ ہے چڑھتے سورج کو سلام. تو وہ ایک چیز ایسی ہے کہ وہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا ہے. تو یہ 7 مین چیلنجز ہیں جو پاکستان کے اندر انٹرپرینیورس کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اگلی ویڈیو کے اندر ہم ان سارے چیلنجز کا آپ کو حل بتائیں گے. پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے، اس کے اوپر حکمرانی کرنے والے لوگ بھی بہت سنسیئر ہیں. اس ٹائم پہ ہم لوگوں کو ایز بزنس مین یہ کرنا چاہیے کہ اپنا رول ادا کریں. رول کیسے ادا کریں کہ مثلا میں اگر ایک بزنس مین ہوں، میں نہ دیکھوں کسی کی طرف بھی نہ دیکھوں. میں اگر اپنے فیلو کوئی بھائی کو دیکھوں جو محنت کر رہا ہے، جو ایفرٹ کر رہا ہے، جو دن کو نکل رہا ہے، جو بچوں کے پاس نہیں جا رہا، جو راتوں کو جاگ رہا ہے، اس کا میں ہاتھ پکڑوں اور جو میرے اندر ہمت ہے میں کر کے اس کو اپنے ساتھ آگے لے کے جاؤں، نہ کہ اس کی ٹانگیں کانٹوں. یٹ اگین salute to every businessman, salute to every entrepreneur who's working in Pakistan. ہم اپنی پوری ایفرٹ کریں گے کہ ہمارے سے جو ہو سکے اس سوسائٹی کے اندر پوٹین کریں. ہم بلیم گیم نہیں کریں گے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا حل بتائیں گے.